السلام وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام محمد شوقین۔ اور آپ کا؟ محمد عارش۔ اچھا ماشاء اللہ، کیا نام بتایا؟ محمد عارش۔ عارث۔ جی۔ چلیے تھوڑا سا میں ڈیفائن آپ کے جو ہے نا نام کو تھوڑا سا کھول کے بتا دیتا ہوں۔ اصل جو عارث نام ہے نا، عارث صحیح نام عارث نہیں ہوتا ہے، حارث ہوتا ہے۔ عارش۔ یاد رہے گا۔ آپ قرآن پاک پڑھے ہیں؟ نہیں۔ اردو پڑھے ہیں؟ نہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ فی الحال کام کر رہے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ فرنیچر۔ اور آپ؟ فرنیچر کا ہی۔ تو کچھ پڑھے ہیں آپ؟ جی جی، کیا پڑھے؟ کلام پاک۔ قرآن پاک اردو پڑھے ہیں؟ نہیں۔ اردو نہیں پڑھے ہیں۔ چلیے خیر، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی جو ہماری جو تعلیم ہے نا، جو عربی تعلیم، اردو تعلیم اور ہمارے مذہب کی تعلیم، ہم لوگوں کو اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جی ہے نا۔ جی۔ اس لیے ہم نا جو نام لوگوں چلتے رہتے لوگوں کے سامنے، اکثر عوام انہی ناموں کو بول دیتی ہے نا، دھیرے دھیرے بول دیتی ہے۔ جیسے آپ نے عارث بولا، ایسے ہے نا دنیا کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر بہت سارے نام چلے جو بے نام ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نام کو اچھا کرنے کے لیے اپنے علماء سے، اماموں سے رابطہ رکھیں نا، تاکہ ہمارے نام کے ہمیں صحیح مقصد بتا سکے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یاد رہے گی بات کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ حارش۔ ہاں، ہا کے ساتھ میں اور لاسٹ میں آتا ہے سا، حارث۔ یاد رہے گی بات؟ بہرحال چلیے ماشاءاللہ۔ تو آپ نے نام بتایا، آپ نے محمد شوقین۔ شوقین، کس چیز کے شوقین ہیں؟ چلیے، ہمیں دین کا شوقین ہونا چاہیے، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دنیا عارضی ختم ہو جانے اور فانی ہے نا۔ یا رہے گی دنیا؟ جی۔ رہے گی دنیا ختم ہو جانے والے ہے نا۔ ہاں جی۔ اچھا جیسے ہم شاید آپ جانتے نہیں، ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ہم نا اسلام کے متعلق عوام سے بات چیت کرتے ہیں، تو چاہت آپ سے یہ ہے کہ آپ نا سب سے پہلے کلمہ سنا دیجیے۔ پہلا کلمہ طیب، جی طیب میں نے پاک، جی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح پڑھا بھیا نے؟ اچھا انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے، آپ اس کا مطلب بتائیے۔ مطلب معنی۔ معنی تو بہت آسان ہے، جی لیکن بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ جو ہمارا جو مذہبی جو کلمہ ہے اسٹارٹنگ والے، اسی کلمے کو پڑھ کر بندے مسلمان ہوتے ہیں، اور یہی کلمہ ہمارے اسلام کی اور ایمان کی بنیاد ہوتا ہے نا۔ جی۔ اگر ہمیں اس کا مطلب نہیں معلوم نہیں ہوگا تو بتاؤ کیسے کام چلے گا؟ اس لیے ہم آپ کو بتا دیتا ہوں میں، بلکہ روٹنے رٹھانے والی بات نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بات یہ کہ ہم لوگ ہے نا سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں نا، جی۔ اور سیکھنے میں کیا آتا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ آپ مجھے بتائیے، جو آپ نہیں جانتے وہ مجھ سے پوچھیے، ہے نا۔ یاد رہے گی بات؟ جی۔ چلیے ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ جو کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو اس کے لفظ ہو گئے، جی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جو معنی ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے ان بندے کے رسول ہے، اور ان کے سچے رسول ہیں۔ ان کے سچے رسول۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہمارا کلمہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب بندہ کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کچھ عمل کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی شرط ہوتی ہے نا۔ تھوڑا سا یہ تھوڑی دھوپ زیادہ ہوگی نہیں، تو پہلی جو شرط ہوتی ہے کلمے کے ساتھ میں، وہ پہلی کیا شرط ہے؟ ایمان کے بعد کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ ہو گیا ایمان۔ جی، نماز پڑھنا۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ جانتے کہ جو اسلام ہے، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ یہ بتا دیجیے۔ جیسے نماز پڑھنا، عبادت، جیسے آپ کو پتہ ہے؟ نہیں جی۔ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں۔ عارث بھائی، دراصل کیا ہم نے ہے نا اسلام کو سے اپنے آپ کو ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور ہم لوگ روز بروز اس لیے کمزور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ اسلام کی باتوں سے دور ہو رہے ہیں۔ وجہ کیونکہ جو اسلام کو جاننے اور پہچاننے والے ہم ان کے پاس نہیں لگ پاتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ کتنی؟ 5۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ۔ پہلے کیا ہے؟ جی کلمہ۔ جی۔ پہلا کون سا؟ پہلا کلمہ۔ ہاں جی، یعنی کہ نمبر 1 کلمہ ہے، اور نمبر 2 نماز۔ نماز۔ یاد رہی، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی بلڈنگ کی ہم بنیاد نہ بھریں گے تو صحیح ہو جائے کھڑی ہو؟ نہیں۔ تو اسلام کی بنیاد جو ہے ان 5 چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر ہم ان 5 چیزوں کی فراموش کر دیں گے تو بتاؤ اسلام کیسے دائم اور قائم رہے گا؟ جی جی۔ رہے گا پھر؟ نہیں۔ اور ہم کہتے ہیں اسلام قیامت تک رہے گا۔ تو جو ہم اس کو سنبھالنے والے، اس کو سمجھنے والے، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کرنے والے مسلمان ہیں، اور ہم اسی وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اسی کو فراموش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ فراموش نہیں کریں گے نا؟ نہیں۔ یاد رکھنا بات۔ جی۔ تو پہلا کلمہ ہے
پہلا نمبر 1 کلمہ، جی۔ اور نمبر 2 نماز اور نمبر 3 عبادت نہیں، یہ نماز بھی عبادت ہی ہے. نماز کیا ہے؟ وہ بھی عبادت ہی ہے. تو نمبر 3 آتی ہے روزہ. روزہ کتنی ہو گئی؟ 3 اور نمبر 4 زکوٰۃ. آواز سے بولی. زکوٰۃ اور نمبر 5 حج. حج یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے. سب سے پہلے ایمان، کلمہ طیبہ، اور دوسرا نماز نماز. جو بندے مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کے اوپر لازم بندی کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. چھوڑنے پر بندہ گناہ گار ہوگا. اور نمبر 2 جب جسم کے اندر طاقت آ جائے اور بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر جو فرض روزے ہو جاتے ہیں. جی جی رمضان مبارک کے روزے روزے رکھنا. اور نمبر 3 اتنا مال آ جائے کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس کے لیے بنتی ہے کہ ہے نا بندہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے، ہے نا. اور نمبر 5 اور زیادہ مال بڑھ جائے تو پھر اللہ کے جو گھر ہے بیت اللہ مقدس، اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو حجرہ مبارک ہے، وہاں جا کر ان کی زیارت کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یاد رہے گی باتیں. اچھا کچھ برا تو نہیں لگا ہے؟ نہیں نہیں اچھا کچھ سیکھ لیا آپ نے؟ نہیں. جی کچھ سیکھا ہے؟ جی جی تو انشاءاللہ ہم روز بروز مسلمانوں سے اور عالموں سے اور اپنے گھر والوں سے اور اپنے اماموں سے روز اسلام کے متعلق ڈسکس کرتے رہیں. اگر ہم روز بروز ان سے بات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے علم کے اندر، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. اور جو بندہ جس چیز کو جانتا ہے اس کے اوپر اس کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ دوست.